खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में तमाम बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवानों, हम खिदमत साथियों और अज़ीज़ तालिब इल्मों की खिदमत में मुबश्शिर इंजील दाऊद शम्स का सलाम पहुँचे। एक और नए दिन के साथ खुदावंद के पाक नाम को मुबारक कहते हुए, उसकी तारीफ़, उसकी तमजीद, उसकी शुक्रगुजारी करते हुए हम उसके हजूर में मौजूद हैं। और आज खुदावंद के ज़िंदा कलाम में से मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा ख़त करंथुस की कलीसिया के नाम, उसका 5वां बाब और उसकी 20वीं आयत का पहला हिस्सा हम देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, बस हम मसीह के एलची हैं। हम मसीह के एलची हैं। अब ये लफ्ज़ एलची अंग्रेज़ी ज़ुबान में है एम्बेसडर्स, यानी वी आर द एम्बेसडर्स ऑफ क्राइस्ट। और एम्बेसडर या एलची का मतलब ऐसा नुमाइंदा है जिसे किसी रियासत की तरफ से मुकर्रर किया जाता है और उसको एक इख्तियार देकर दूसरी जगह पर भेजा जाता है कि वो दूसरी जगह पर जाकर, दूसरी रियासत में जाकर, दूसरे मुल्क में जाकर अपने मुल्क की नुमाइंदगी करे और उसकी पॉलिसीज़ के मुताबिक चले और वही बयान दे जो उसके मुल्क की पॉलिसी है, जो उसके मुल्क की तरफ से उससे कहा जाता है। वो अपने पास से कुछ नहीं कह सकता। इस एतबार से हम जो मसीह के एलची हैं, हम जो मसीह के एम्बेसडर्स हैं, हम जो मसीह के नुमाइंदे हैं, हमें भी वही कुछ इस दुनिया में करना है, कहना है, जो हमें हमारे बादशाह की तरफ से, हमारे हुक्मरान की तरफ से, हमारे फरमारवा की तरफ से और हमारी सल्तनत की तरफ से कहा गया है। मेरे अजीज़ों, हम सब जानते हैं कि हमारा बादशाह कौन है? मसीह खुदावंद, बादशाहों का बादशाह। हम ज़बूर 24 भी गाते हैं कि रब खुदावंद बादशाह है। और मसीह के लिए भी ये लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल हुआ है कि वो हमारा बादशाह है। हम खुदा की बादशाही के लोग हैं और कलाम में ईमानदारों को, मसीहियों को बादशाही के फर्जंद भी कहा गया है। अब जब हम मसीह पर ईमान लाते हैं तो हम दरअसल आसमानी वतन के शहरी बन जाते हैं। गोया हम आसमानी वतन के शहरी हैं इस ज़मीन पर। और कलाम में ये भी लिखा है कि हम इस ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। गोया हमारा असल वतन आसमान है और हम इस ज़मीन पर आसमान की बादशाही के नुमाइंदे हैं, एम्बेसडर्स हैं, एलची हैं। बस ज़रूरी है कि हम आसमान की बादशाही का जो दस्तूर है, जो कवानीन है, जो उस बादशाही की पॉलिसी है, उसी का इजहार इस दुनिया में करें। यानी हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकते। जो कुछ हमारा बादशाह हमें कहे, जो कुछ हमें आसमान का खुदा कहे, हमें वही कुछ कहना है
ہمیں اسی کو ریپریزنٹ کرنا ہے، ہمیں اسی کی نمائندگی کرنی ہے، کیونکہ ہم خدا کے ایمبیسڈرز ہیں، ہم مسیح کے ایلچی ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے وہ چونکہ ایک ملک کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ ایک بادشاہی کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کی طرف سے ایک نمائندہ ہوتا ہے اور وہ اس کی طرف سے بھیجا جاتا ہے، بھیجا گیا ہوتا ہے، اسے وہی پروٹوکول ملتا ہے، اس کے پاس وہی پروٹوکول ہوتا ہے جو اس ریاست کے فرما روا کا ہوتا ہے۔ کیا ہی خوبصورت بات ذہن میں خدا کے پاک روح نے دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر بٹھایا ہے۔ جو آسمان والا ہے، جو آسمان پر تخت نشین ہے، ہمارا خداوند آسمان پر تخت نشین ہے، مسیح خداوند آسمان پر تخت نشین ہے، اس نے ہمیں بھی اس پر ایمان لانے کے سبب سے آسمانی مقاموں میں بٹھایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا بھی وہی مقام ہے، ہمارا بھی وہی پروٹوکول ہے، ہمیں بھی وہی آنر ملتا ہے، کیونکہ ہم اس کی بادشاہی کے ایلچی ہیں، نمائندے ہیں، ایمبیسڈرز ہیں۔ اب چیلنج یہ ہے میرے اور آپ کے لیے میرے عزیزو کہ کیا ہم اپنی آسمانی بادشاہی کی نمائندگی اس زمین پر ٹھیک طریقے سے کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے خداوند کو، اپنے منجی کو، اپنے فرما روا کو، اپنے بادشاہ کو ویسا ہی پیش کر رہے ہیں جیسا وہ ہے؟ اور اگر نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ٹھیک نمائندگی نہیں کر رہے، ہم اس کے ٹھیک ریپریزنٹیٹیو نہیں، ہم اس کے ٹھیک ایمبیسڈرز نہیں۔ سوچ ہو، رویہ ہو، کردار ہو، زبان کا استعمال ہو، چال چلن ہو، جو کچھ بھی ہم نے اس زمین پر کرنا ہے یہی سمجھ کر کرنا ہے کہ ہمیں آسمانی بادشاہ کی نمائندگی کرتے ہوئے، اس کے ایلچی ہوتے ہوئے، جو ہمارا بادشاہ کہتا ہے ہمیں اسی کو پیش کرنا ہے۔ بس اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، کیا ہم واقعی مسیح کے ایلچی ہیں؟ کیا ہم واقعی آسمانی وطن کے شہری ہیں؟ کیا ہم واقعی خدا کی بادشاہی کو اس زمین پر پھیلانے والے ہیں؟ اور اگر اس میں کوئی شک نہیں تو پھر ہمیں اس چیز کو قبول کر کے نہ صرف آگے بڑھنا ہے بلکہ اپنے بادشاہ کی ٹھیک نمائندگی کرنی ہے۔ ہمیں ٹھیک طریقے سے اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر وہ گنہگار انسان کی باپ کے ساتھ صلح کراتا ہے تو ہمیں بھی زمین پر کے گنہگار انسان کی باپ کے ساتھ صلح کرانی ہے۔ اگر وہ محبت کا پیکر ہے، اگر وہ پیار کرنے والا ہے تو ہمیں اسی پیار کو دنیا تک پہنچانا ہے۔ اگر وہ پاکیزگی میں نمونہ ہے تو ہمیں اسی کے چال چلن کو اپناتے ہوئے اسی کے کردار کو اپنے کردار سے ریفلیکٹ کرنا ہے، تاکہ
حقیقی معنوں میں اس کے ایلچی ٹھہریں، اس کے ٹھیک نمائندے ٹھہریں، آسمان کی بادشاہی کی ٹھیک ٹھیک نمائندگی کر سکیں۔ ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے امبیسڈر پہ، اور اگر وہ ٹھیک نمائندگی نہ کرے، اگر وہ اپنی ریاست کا ٹھیک نمائندہ ثابت نہ ہو، تو اس کو اس عہدے سے، اس رتبے سے ہاتھ بھی دھونے پڑتے ہیں، یعنی اس کو اس پوزیشن سے ہٹایا بھی جا سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں مسیح کے ایسے ایلچی بننا ہے کہ مسیح کا کردار، مسیح کی سوچ، مسیح کی تعلیم، مسیح کا رویہ اور خدا کی بادشاہی ٹھیک طریقے سے لوگوں تک پہنچے۔ خداوند مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔